یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پاکستان لازوال قربانیوں سے حاصل کیا گیا، یہ رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جب جب دشمن نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا، اس پاک دھرتی کی طرف دیکھا، اللہ کے شیروں نے اس آنکھ کو اور ان کی اس بری نیت کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہمیشہ دشمن کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ آج کا پروگرام ایسے ہی ایک غازی کے متعلق ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان کو بنتے دیکھا بلکہ پاکستانی فوج میں شمولیت اختیار کر کے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت ادا کیا۔ ایک نام غازی ارشاد الحق صاحب، جو کہ تحصیل حاصل پور کے رہائشی ہیں، انہوں نے پاکستان سے انڈیا سے ہجرت کی اور اپنا سب کچھ سرمایہ جو تھا وہاں پر لٹا آئے۔ پاکستان میں آ کر انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور انفنٹری بیٹالین میں او پی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں چونڈا کے محاذ پر اپنے فرائض سر انجام دیے اور دشمن کے خلاف سینہ سپر رہے۔ اس دوران انہوں نے جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی جو ٹینکوں کی جنگ تھی چونڈا کے محاذ پر جو لڑی گئی، اس میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد 1971 کی جو پاک بھارت جنگ ہے، اس میں حصہ لیا اور بنگال میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آج کا پروگرام ان غازیوں کو، شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور آج میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں غازی ارشاد الحق صاحب سے، نائب صوبیدار ارشاد الحق صاحب سے، جنہوں نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں داد شجاعت ادا کیا۔ پاکستان بنتے دیکھا، جب پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ انڈیا کے کس علاقے سے آپ نے ہجرت کی اور پاکستان کے کس علاقے، کون سا علاقہ تھا جو آپ کا مہمان نواز بنا؟ جس وقت پاکستان بنا اس وقت میری عمر 12 سال تھی، اور میں رسول پور کلاں سے، تحصیل نکودر ضلع جلندھر سے ہم نے موو کیا اور کیمپ میں آئے۔ کیمپ پرتاپرا کیمپ تھا، کیمپ میں آئے اور وہاں میری ملاقات پاکستان آنے کے لیے تیار تھے تاکہ قائد اعظم اتنے پہنچ گئے، میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ غازی صاحب نے پاکستان بنتے دیکھا۔ جب انڈیا سے پاکستان ہجرت کی تو اپنے کیمپ میں قائد اعظم صاحب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وقت گزرا اور پاکستانی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ تو غازی صاحب، آپ نے کب پاکستانی فوج میں شمولیت اختیار کی اور آپ کی جو تعیناتی تھی، پہلی تعیناتی تھی، وہ کہاں پر ہوئی؟ میں نے پاکستان باننے سے پہلے جب پاکستان پہنچا، اس کے بعد میں نے میٹرک پاس کیا، اس کے بعد میں آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1964 میں بھرتی ہوا اور اس کے بعد میں نے ٹریننگ کی۔ ٹریننگ کے بعد مجھے ایسٹ پاکستان میں بھیج دیا گیا۔
وہاں میری یونٹ تھی، 2-3 سال ادھر رہا. اس کے بعد پھر واپس پاکستان آیا. ہمارے فوج کے جوانوں نے سن 65 کی جنگ میں جب انڈیا نے ہمارے اوپر اچانک حملہ کیا تو ہمارے ایوب خان نے تقریر کی. تقریر دے اتنے مسلمان جوان جڑے سگے مطلب ہے کہ نا ٹینکاں دے تھلے جڑے سی اپنے مین بن گئے چینیاں دے نال تے ٹینکاں دے تھلے لمبے پی گئے. انہوں نے ٹینک جڑے سی تباہ کر دیتے. ایک آدمی صرف ایک آدمی نے ایک آدمی نے ٹینک برباد کرتا جہدے اتنے مطلب انہوں دی کافی نفری نقصان ہویا. اس طریقے کافی اس تو بعد وہ جڑے سگے انڈیا والے جڑے سگے وہ پھر واپس دبا کے چلے گئے، واپس چلے گئے. ہاں جی، اتوں سیالکوٹ دے وچوں. غازی صاحب، جو بیٹل فیلڈ ہے جو ہم میڈیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بیٹل فیلڈ کا حصہ ہونا بالکل الگ چیزیں ہیں. آپ نے فوج میں ایک او پی کی جو ڈیوٹی ہے وہ کی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ او پی جو ہوتا ہے وہ آبزرور ہوتا ہے، وہ آگے کے تمام معاملات کو دیکھ کر فوج کی ریکی کرتا ہے، دشمن کی ریکی کرتا ہے اور اپنی فوج کی آنکھ اور کان کا ذریعہ ہوتا ہے. تو بیٹل فیلڈ میں مشکلات تو پیش آئی ہوں گی، کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کرتے تھے؟ بیٹل فیلڈ میں زیادہ تر میں آبزرور رہا ہوں اور مختلف محاذ تے میں مطلب انڈیا دے نال ہے نا مقابلہ کیتا. بمب کرائے نے میں رات نو بھی اور دن نو بھی. ہاں جی، جس وقت بھی مطلب ساری پنجاب رجمنٹ جڑیاں سیگیاں انفینٹری دیاں انہاں نوں ضرورت پیندی سی، جتھے بھی مطلب انہاں نوں ضرورت پیندی سی فائر دی، وہ مینوں آرڈر کر دندے سی. میں پھر پیچھے کمان پوسٹ دے تے اپنی کمان پوسٹ 5 میل پیچھے سیگی، انہاں نوں میں آرڈر پاس کردا سیگا. اس تو بعد جدوں تیار ہو جاندا سی اس تو بعد میں فائر دا حکم دے دیندا سی، وہ فائر کر دندے سیگے. ہاں جی، اس طریقے نال میں مطلب ہے کہ 50 گولے 52 گولے بھی میں ایٹ اے ٹائم لگاتار میں فائر کرائے نے. ہاں جی، انڈیا دا منہ جڑا سیگا میں بند کر دتا بالکل اس وقت، جنہاں نے 24 گھنٹے ساڈے اتنے نا فائرنگ کیتی، لیکن سانوں نا مطلب ہے نا اٹھن بھی نہیں دے سانوں. اخیر اس وقت میں درخت اتنے بیٹھا سا جس وقت میں 52 گولے فائر کرائے نے اس اتنے، اور وہ جڑے سگے وہ انڈیا والے جڑے سے بالکل خاموش ہو گئے. پھر اس وقت محاذ دے اتنے سگا تے انہوں نے مینوں مطلب کہ میں آبزرور رہا جتھے بھی ہے نا میرے نال یونٹاں جڑی بھی ڈیٹیل کیتی گئی ہے مینوں کمپنی دی، اسی کمپنی دے نال میں رہا. اور اس تو بعد انہوں نے رات نو فائر دی ضرورت ہوئی ہے یا دن نو فائر دی ضرورت ہوئی، میں انہوں دی امداد کیتی ہے. اور انڈیا والوں نوں ایک قدم میں آگے نہیں آن دیتا پاکستان انڈیا نوں اپنے پاکستان دے وچ. ہاں جی، جس طرح جسے ہی بارڈر تے رہا جتھے ہی فائر کرایا میں مطلب انڈیا والوں میں نہیں واپس انہوں نے مطلب پاکستان دے اتنے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پئی انہوں نے تو واپس. جی غازی صاحب، آپ نئی نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نئی نسل کے لیے اپنے ملک واسطے مطلب دفاع واسطے اور پہلے تو انہوں نے اپنی مطلب کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تعلیم حاصل کرنے تو بعد پھر اپنے ملک کا دفاع جڑا سی نا وہ بھی لازمی ہے گا. ہاں جی، بڑی مشکل دے نال جڑا نا یہ پاکستان جڑا سی نا جاناں دے کے تے یہ حاصل کیتا ہے گا. اس واسطے مطلب بچے تو لے کے جوان تائیں جڑا بھی پاکستان دے وچ آدمی ہے رہندا ہے گا، وہ دا فرض یہ ہے کہ اپنے ملک واسطے نا اپنی جان قربان کر دے. ہاں جی، جب پاکستان بنیا گا بڑا مشکل دے نال لیا گا. ساڈے قائد اعظم نے مطلب اسی وجہ تو مطلب کہ انہوں بیمار ہوئے نے اور اس تو بعد انہوں نے اللہ نو پیارے ہو گئے نے. ہاں جی، لیکن انہوں نے پاکستان نو بنا کے ساڈے حوالے کر دیتا. ہن ساڈا فرض ہے گا تو اس انہوں نے قائم دائم رکھیے جتنا بھی چر ہے.